لوگوں کا کہنا تھا کہ امام شہید ہوں گے، نئی بات ہے، اور میں کہتا تھا اتنی تفصیل ہے امام کی شہادت کہ شاید باقی معصومین میں سے بجز امام مظلوم اور ابن ملجم والے واقعے کی کسی کے قاتل کی اتنی تفصیل نہیں۔ یہ تک بتایا گیا ہے کہ امام کب شہید ہوں گے، حکومت کے 70 سال بعد۔ کہاں شہید ہوں گے؟ دمشق میں۔ کیوں یعنی دمشق میں کیوں جائیں گے؟ بتایا گیا کہ کوفہ دارالخلافہ ہوگا، دورہ کرنے دمشق جائیں گے، اور دمشق کی بھی ایک گلی میں شہید ہوں گے۔ کیسے شہید ہوں گے؟ چھت سے پتھر پھینکا جائے گا، نوکیلا پتھر، جو سر اقدس میں پیوست ہوگا اور اس کے زخم سے شہید ہوں گے۔ اور ایک اور مناسبت آ جائے گی کہ باقی امام تلوار یا زہر سے جو شہید ہوئے طریقہ ایک، صرف پہلا امام ہے کہ جس کے بھی سر میں ضربت لگی تھی اس کے زخم سے شہید ہوا، اور وہ آخری امام بھی ہے جو اسی سر کی ضربت سے شہید ہوگا۔ ضربت کے اندر دونوں میں ایک قسم کی یکسانیت آ گئی۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ کون شہید کرے گا، اور وہ ہے کہ ایک عورت جس کا نام یہ حمیدہ ہے یا ملیحہ، اور اس کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ آنکھوں کا رنگ اس کے بھورا۔ اتنی تفصیل، کہاں شہید ہوں گے، کب شہید ہوں گے، کیسے شہید ہوں گے، کس کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ اور پھر ہمارا مجمع کہے کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا، اور شہادت کے بعد کی بھی تفصیلیں۔ غسل و کفن کون دے گا؟ حسین دے گا۔ دفن کہاں کیا جائے گا؟ دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ مدینہ کی مسجد النبوی، پیغمبر کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ اب تک خالی ہے۔ وہاں مدینہ کی مسجد میں 3 حجرے، ہر حجرے میں 2 قبروں کی جگہ۔ پہلے حجرے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، آخری حجرے میں جناب سیدہ اور شہزادہ محسن، بیچ کے حجرے میں صرف ایک قبر ہے رسول خدا۔ تو دوسری جگہ کس کے لیے؟ بہت سی روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ کو وہاں لایا جائے گا، البتہ کچھ روایتوں میں ہے کہ کربلا میں دفن ہوں گے، اور مدینہ کی مسجد میں حضرت عیسیٰ دفن ہوگی جب ان کا انتقال ہوگا۔ دیکھیں یہ ساری تفصیلات جو اس طرح سے ہمارے لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ سنا۔ تو خیر، اعتراض یہ تھا، جن لوگوں نے اب تک کچھ نہیں سنا ان کو اس پر اعتراض کہ شہادت کیوں ہوگی، اور جنہوں نے سن لیا ہے ان کا یہ اعتراض کہ امام کے آنے کے بعد تو دنیا سے کفر ختم ہو جائے، یہ عورت کیسے بچ گئی جس نے امام کو شہید کیا۔ ایک بڑا اعتراض تقریباً 15 سال سے چلا رہا، جواب بھی میں نے دیا لیکن اس طرح تسلسل کے ساتھ نہیں۔ سن لیجئے اس کا جواب بھی۔ بے شک اختلاف تو ہے، اختلاف یہ ہے کہ جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو کیا سارے کافر ختم کر دیے جائیں گے یا اہل کتاب کو باقی رکھا جائے گا؟ دو نظریے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ کفر ختم ہو کے رہ جائے گا، دوسرے کا کہنا ہے نہیں، جو اسلام میں جزیے کے اتنے سارے احکام کہ یہودی اور عیسائیوں سے ٹیکس لو اور انہیں چھپ کر اپنے مذہب پر عبادت کی اجازت، اب تک تو کسی امام کے ہاتھ میں حکومت ہی ایسی نہیں آئی۔ فقہ کا یہ پورشن کس کے لیے؟ کہ یہ امام زمانہ کے لیے کہ وہ آئیں گے، باقی سارے مذاہب ختم ہوں گے، صرف یہودیت اور عیسائیت رہے گی اس شرط پر جو نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے بعد پیغمبر نے ایگریمنٹ کیا، تمہیں جزیہ دینا، کھلم کھلا اپنی عبادتیں انجام نہیں دے سکتے ہو لیکن اہل کتاب ہو اس لیے تمہارے جان مال محفوظ۔ بہت سارے علماء کا یہ نظریہ کہ امام آ کر سوائے اسلام کے سب کو ختم نہیں کریں گے، اہل کتاب باقی رہیں گے۔ پھر کہا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام غالب آ جائے گا؟ جواب دیا یہی تو مطلب کہ دنیا میں کسی غیر مسلم کی حکومت نہیں رہے گی، حکومت صرف مسلمانوں کی ہوگی، باقی مذہب ہوں گے لیکن مغلوب، شکست کھائے گے۔ اس نظریے کی بنیاد پہ تو مسئلہ آسان، یہ حمیدہ ہو یا ملیحہ، یہ کوئی مومنہ نہیں، یہ معاذ اللہ کوئی سیدانی نہیں، یہ کوئی مثلا مسلمان نہیں، یہ ایک یہودن ہے اور یہودیوں کو اجازت دی جائے گی اس زمانے میں زندہ رہنے، مسئلہ ہی ختم ہوگا، کفر و شرک کا خاتمہ نہیں ہوگا، اہل کتاب باقی رہیں گے۔